رضا ہے شراب مفن، حشر کے دن تک بھلا بھولا رہے تیرا چمن، مشعل مینا سے روشن تیرا میخانہ رہے، رہتی دنیا تک تیرا گردش پہ پیمانہ رہے۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی برادر محترم سعد امین صاحب، برادر محترم عثمان صاحب صدر پادخان، برادر محترم ڈاکٹر منصور عالم صدیقی صاحب، برادر عزیز احمد ندیم صاحب، میرے بہت عزیز ترین جن کی شخصیت ایسا لگتا ہے کہ ریفریجریٹر میں رکھے ہوئے تھے، جیسے علی گڑھ میں تھے ویسے ہی آ کے یہاں پایا، مدبر چودھری صاحب اور تمام میرے سینئر جونیئر میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ برادر عزیز کریم صاحب نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، ان سے میرا دنیا کا بھی تعلق ہے اور اخوا کا بھی تعلق ہے، میرے میر بھائی بھی ہیں، تو اس ناطے انہوں نے مجھے یہاں میں بہت کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا حضرات گرامی، لیکن مدبر چودھری صاحب میرے چھوٹے بھائی اسکول گوئنگ سے جب یہ بستہ لے کے جایا کرتے تھے تب سے میں ان کو جانتا ہوں، اور میں ان کی یوٹیوب پہ تقریریں اکثر میں مدبر کی سنتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مدبر بہت ہی تاریخی پس منظر میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سنبھل کے یہ تاریخی دستاویزات کے حوالے سے گفتگو سنی، اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے گفتگو سنی، اور سنبھل کی روحانی حیثیت کو بھی میں نے جاننے کی کوشش کری۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی کہ سنبھل کا تعلق بدایوں سے بھی ہے اور سنبھل کا تعلق ماہرہ شریف سے بھی، دونوں چیزوں سے، لیکن چونکہ موسم تھوڑا خراب ہو گیا، موسم تو ہم لوگوں کے خلاف رہتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، موسم خراب ہے ہمیشہ سے، لیکن ہم نے ان خراب موسموں میں اپنی جگہ بنائی۔ تو دونوں باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سر سید ڈے میں ہم لوگوں کو تعداد سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم کم تعداد میں فتح کرنے والی قوم، اور خراب موسم میں فتح کرنے والی، لہٰذا ہماری امت نہ تو تعداد کا اثر پڑتا ہے نہ موسم کا اثر، اور اس ذات گرامی کا ذکر بنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس نے دونوں چیزوں کی قربانی، تعداد میں اکیلا تھا اور چاروں طرف موسم خراب، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سنبھل میں جتنے لوگ مجھ سے قبل یہاں تشریف لائے وہ سب اردو بول رہے ہیں، سب سے خوشی کی بات، آج اردو بولنے والوں کا فقدان ہے۔ معراج فیض آبادی نے کہا تھا کہ یوں ملے ہم سے بتائیں گے لوگ آزادی کے بعد، جیسے بے حسباب کوئی دوسری شادی کے بعد، راج محلوں سے گلی کوچوں تک اردو کی صدا، اس بھکارن کو بھی کچھ مل جائے۔ اگر سر سید ڈے میں لوگ فصیح و بلیغ اردو بول رہے ہیں تو یہ سر سید ڈے کی معنویت ہے۔ میں بہت تاریخی پس منظر پر گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نہیں ہے، بدایوں میں کچھ ذمہ داریاں مجھ پر ہیں سر سید ڈے کی، لیکن پھر بھی چند باتیں ضرور عرض کروں گا، کیونکہ مدبر نے کچھ ایسی بات شروعات کی، پھر ڈاکٹر صاحب نے، پھر ڈاکٹر صاحب نے، پھر ڈاکٹر صاحب نے، تو سر سید کے بارے میں بتانے کا مقصد تو میرا جو تھا اس سے بھی میں کچھ ذکر کروں گا، لیکن کچھ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے اب، کیونکہ میں علی گڑھ میں ایک لمبی زندگی گزاری، تو علی گڑھ کے جب فنکشن اور محفلیں یہاں بس مہاراشٹر ہوتی ہے تو کوئی شعر یاد آتا ہے کہ جہاں جائیں وہاں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا، تو یہ رنگ محفل جو ہے وہ مجھے ایک بات بہت مختصر سی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنبھل کا ذکر کیا اور سنبھل کی حلقے پور کی زبوغالی کا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ بھی کی کہ سنبھل میں الحمدللہ بہت علی ایریا ہے اور آپ یہاں پر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ سے دو باتیں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سنبھل کو تعلیمی طور سے، معاشی طور پہ،
معاشرتی طور سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سر سید کے فاطمے میں دعوت کرنا ہے. جب بھی سر سید ڈے منایا کیجیے. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں پر آنے والے تمام مقررین نے رسم گفتگو نے الفاظ کے سے کھیلنا نہیں شروع. یہاں لوگوں نے ایسی گفتگو کی جو بہت سنجیدہ تھی, جو بہت متین گفتگو تھی, جو لمحے فکریہ کے حوالے سے گفتگو تھی, یعنی کہ وہ کچھ کرنا چاہتے. حقیقت بات ہے کہ جب بھی سر سید ڈے آئے تو اسے یوم احتساب کی طرح منایا کیجیے. سر سید جب کسی فنکشن کا نام نہیں ہے. سر سید ڈے اپنی تاریخ کو یاد کرنے کا فنکشن ہے. سر سید ڈے یوم احتساب ہے. جب بھی سر سید کا تصور ذہن میں آئے تو 1857 کے قدر کو نظر کے سامنے رکھا جائے. میں بہت لمبی چوڑی سر سید ڈے اور یوم احتساب اور 1857 کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن میں اختصار کر رہا ہوں کہ گفتگو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1857 کے قدر کے سامنے کے بعد جو حالات ہمارے سامنے نمودار ہوئے کہ رؤوسا مائدین ملک, نوابین جن کی ڈیوڑیوں پر عمارت اور آسائشیں اور عیش و عشرت رقص کیا کرتی تھی, ان کے ہاتھوں میں کاسہ گدائی تھا, بھیک کا پیالہ تھا. تو تانے گیتی میں تشریف لائے تھے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح سے چیزوں کو منظم کیا جاتا ہے. فتح مکہ ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے مکے کے سردار موجود ہیں, ابو سفیان جیسے زبردست سردار وہاں پر موجود ہے, اور نعرہ لگ رہا ہے. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکے کی سرحدوں کے اندر, تو صحابہ نعرہ لگانا ہے الیوم اللحم الیوم اللحم, کہ آج تو بدلے کا دن ہے, آج تو خون خرابے کا دن ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے میرے عزیزوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس جلوس میں کمانڈر ان چیف جو ہے وہ فوج کے آگے نہیں چل رہا ہے. کمانڈر ان چیف سرکار نے فرمایا آج کو سرکار نے عام معافی کا اعلان جو ہے وہ دے دیا. آپ ذرا غور فرمائیے, یہ ہوتی ہے تدبیر, قوت برداشت, ٹالرنس. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور زندگی کی سیرت مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے اندر کس لیول پر آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام شرائط کو منظور کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, حضرت مولا علی نے قلم روک دیا. لیکن حضور نے فرمایا علی تم وہ نہیں تھے جانتے ہو, عمر تم وہ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جس وقت صلح حدیبیہ کی پیس ٹریٹی سائن ہو رہی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح اتارنے کہہ رہا ہے محمد تمہیں سری فتح دی چاہے تمہارے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف. آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائم پیریڈ درکار تھا. اس ٹائم پیریڈ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو تیار کیا, اپنے آپ کو مضبوط کیا, اور مضبوط کرنے کے بعد مکے کے اندر جب داخل ہوئے تو پھر ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے. تو حضرات گرامی, میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اگر اس وقت آپ نے جیسے سنبھل کا ذکر کیا تو آپ سے میں عرض کروں کہ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ قوم کا کوئی کام ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپنی انا کو اپنے سینے سے نکال کر زمین میں پھینک دینا. کیا بات ہے, ساتھ بھائی میں ایک چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا باز کیا کرتے تھے کہ لوگ جو تھے وہ ایک دم عجیب اضطرابی کیفیت کے اندر ہو جایا کرتے تھے. مجمع کا مجمع جو ہے وہ لوٹنے لگتا تھا. سرکار غوث اعظم کے صاحبزادے نے فرمایا کہ آپ ایسا باز دیتے ہیں کہ اس باز سے لوگ جو ہے مستقل اور بیکار ہو جاتے ہیں. ہم گھنٹوں نہیں بولتے رہتے کوئی ایسا. حضرت شیخ پھر منبر پہ گئے اور جا کے کہا کہ ایک طاق پر کچھ انڈے رکھے تھے, ایک بلی آئی اور انڈوں کو پھوڑ دیا. یہ کہنا تھا کہ پھر پبلک کے اندر ایک اضطراب اور ایک جوش پیدا ہو گیا اور لوگ جو تھے وہ بےقرار ہو گئے. سیدنا ابراہیم نے پوچھا, حضرت سرکار غوث اعظم کے بیٹے نے پوچھا کیا کہا, تو ان کا جو طاق تھا وہ نفس تھا, جو انڈے تھے وہ انا تھی, جو بلی تھی وہ معرفت تھی. معرفت کی بلی آئی نفس پر کے طاق پہ سے انا کے انڈوں کو گرا کے پھوڑ دیا. تو اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مثبت سوچ, مدبرانہ شان, ٹالرنس اور بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ جلد بازی کیے بغیر کوئی کام کرنا.
देखिए सर सैयद अकेले आप देख रहे हैं कि सर सैयद 1875 से लेकर जो है वो बेमदरसतुल उलूम कायम कर रहे हैं, फिर AMU कॉलेज में तब्दील हो रहा है। यूनिवर्सिटी तो सर सैयद के इंतकाल के बाद बनी है, लेकिन सर सैयद ने कोई भी कहा, आप देखिए एक देखिए साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम, तहजीबुल अखलाक, जब तमाम पूरी जमीन हमवार कर ली तब फसल बोना शुरू हुई, तब उम्मीद करी कि हम फसल काटेंगे। ये नहीं कि हम फौरन मुख्तलिफ जगहों से चंदे ला रहे हैं। बहुत सारे किस्से हैं, कहीं वो वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, सभी लोग जानते हैं। बताना ये मकसूद है, बताना एक मकसूद ये है कि अगर आप वाकई संभल के अंदर कोई काम करना चाहते हैं तो तादाद की फिक्र मत करें, किसी भी चीज के छोटे या बड़े होने की फिक्र मत करें। सबसे पहले आप अपने आप को निगेट कर लीजिए। हमारी कौम जो है वो सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के चक्कर में मारी गई। किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ? सब इस पे मर रहे हैं कि सरदार हुआ। हमें शौक सरदारी बहुत है, लेकिन हिजरत से डर लगता है। तो अपने अंदर हिजरत का शौक पैदा करिए, अपने अंदर मेहनत पैदा करिए, और किसी भी चीज की फौरी तौर पर रिजल्ट की उम्मीद मत रखिए। कोई भी चेंजेस 10 साल मांगती हैं। मंसूर भाई तो ज्योग्राफी के आदमी है, अगर हम लैंड यूज पैटर्न को जब देखते हैं, जब कोई भी चीज देखते हैं, तो हमें 10 ईयर्स का वक्फा चाहिए। तो बहुत छोटे पैमाने पर, लेकिन खुलूस, यार वही तो बात है कि खुलूस, आपके अंदर खुलूस है तो आप यकीन जानिए कि आप एक कोचिंग के जरिए एक यूनिवर्सिटी को कायम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये क्या हो जाता है कि वही शौक सरदारी कि मेरे चंद आजादी दिया था, 50,000 मेरे पड़े थे तो 5 कार्ड मैं लूंगा फंक्शन। अरे मजा तो जब है यार, मैं कदे का उसी साथी से भरा मैं मंजूर, तिश्ना लब रह के जो औरों को पिला देता।